الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ایک سال ختم ہو رہا ہے اور دوسرا سال شروع ہونے والا ہے۔ اس موقع پر ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے، یہ جانے والا سال ہمیں اور آپ کو کیا پیغام دے رہا ہے، اس سے متعلق چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ امید ہے کہ ہم سب عمل کی نیت سے اس کو سنیں گے۔ دوستو، نئے سال کا آنا اور گزشتہ سال کا چلے جانا یہ کوئی خوشی کا موقع نہیں ہے، بلکہ یہ تو افسوس کا مقام ہے اور ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا۔ ہماری جو زندگی 60 سال کی تھی اب وہ 59 سال رہ گئی، 50 سال کی تھی تو 49 سال رہ گئی۔ تو یہ تو ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے کہ جیسے جیسے سال گزر رہا ہے ہم اپنی موت سے، اپنی قبر سے، قیامت سے اتنا ہی قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اس موقع پر جشن منانا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ عیسائیوں کا، یہودیوں کا طریقہ ہے۔ انہوں نے اس کی ایجاد کی ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج کل ہمارے مسلمان بھی اس دن جشن مناتے ہوئے نظر آتے ہیں اور بے صبری سے نئے سال کا انتظار کرتے ہیں۔ پھر اس رات میں شراب پی جاتی ہے، زنا کیا جاتا ہے، ڈانس کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، جو کہ سراسر اسلامی شریعت کے خلاف ہے، جس کی نہ تو سال نو میں گنجائش ہے اور نہ سال کے دوسرے دنوں میں گنجائش ہے۔ تیسری بات یہ کہ ہمارا اور آپ کا، مسلمانوں کا نیا سال تو قمری اعتبار سے شروع ہوتا ہے، محرم سے شروع ہوتا ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بہت سارے مسلمانوں کو اس کا علم بھی نہیں رہتا کہ ابھی قمری اعتبار سے، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے کون سا مہینہ چل رہا ہے، اس کی کون سی تاریخ ہے۔ تو جو ہمارا اپنا کیلنڈر ہے، جس کی نسبت پر ہم اور آپ بہت ساری عبادتیں کرتے ہیں، رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، چاند دیکھ کر کے ہم عید کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں ہمیں علم بھی نہیں رہتا مہینہ کون سا ہے اور تاریخ کون سی ہے۔ اور یہ انگریزی کیلنڈر میں ہم بہت انہماک رکھتے ہیں اور اس کا بے صبری سے انتظار کرتے ہیں کہ نیا سال شروع ہوگا تو ہم جشن منائیں گے۔ تو یہ بالکل اسلامی شریعت کے سراسر خلاف ہے اور عیسائیوں، یہودیوں کا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، جس قوم کو کاپی کرے گا، اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو ہم اور آپ سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اب ہمیں اس موقع پر کرنا کیا چاہیے؟ تو دو کام کرنے چاہیے۔ سب سے پہلا کام تو یہ کہ ہم جو سال گزر گیا اس کا جائزہ لیں کہ اس سال میں ہم نے کتنا عمل اچھا کیا، کتنا برا کیا، ہمارے اعمال کے اندر کتنا اضافہ ہوا، ہم نے کیا کھویا، کیا پایا۔ اس کا سب سے پہلے جائزہ لیں کہ جو ہمارا یہ سال گزر گیا اس میں ہم نے نمازوں کی کتنی پابندی کی، اللہ کے حکموں کو کتنا پورا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہماری زندگی کتنی گزری، ہم نے پچھلے سال کیا کاروبار کیا، کتنا حلال کیا، کتنا حرام کیا، کس کو تکلیف دی، کس کو ستایا، کس کا حق مارا۔ تو یہ احتساب کرنے کا موقع ہے، خود احتسابی کا وقت ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں، گزشتہ سال ہم نے کیا کھویا، کیا پایا۔ تو پہلا کام تو ہمیں یہ کرنا ہے۔ اور دوسرا کام یہ کہ آنے والا جو سال ہے اس کے لیے ہمیں پکا عزم اور ارادہ کرنا ہے، منصوبہ بندی کرنی ہے، پلاننگ کرنی ہے کہ آئندہ سال ہمیں کیا کرنا ہے۔ گزشتہ سال ہم نمازوں کی پابندی نہیں کرتے تھے تو آئندہ سال انشاءاللہ ہم نمازوں کی پابندی کریں گے۔ گزشتہ سال ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی نہیں گزارتے تھے، آئندہ سال ہم انشاءاللہ سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ گزشتہ سال ہم نے کسی کا حق مارا تھا، آئندہ سال انشاءاللہ ہم کسی کے ساتھ ایسا نہیں کریں گے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ گزشتہ سال ہم نے بہت ساری لایانی چیزوں میں اپنا وقت برباد کیا تھا، آئندہ سال انشاءاللہ ہم اپنے وقت کو کام میں لائیں گے۔ تو یہ دو کام کرنے کے ہیں۔ پہلا کام تو یہ کہ پچھلے سال کا جائزہ لینا ہے، ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، اور دوسرا کام اگلے سال کے لیے پلاننگ کرنی ہے کہ آئندہ سال ہمیں کیسے گزارنا ہے۔ تو یہ خوشی کا موقع نہیں ہے۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا کہ ایک سال گیا اور ایک سال نیا ہے آنے کو،
پر وقت کا اب بھی ہوش نہیں دیوانے کو۔ ہم اور آپ اب بھی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا، ہم اپنی موت سے، قیامت سے اور قبر سے قریب ہو گئے، تو اس موقع پر یہ 2 کام کرنے چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو غیروں کی مشابہت سے بچائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا تابعدار بنائے، اور اللہ تعالی آنے والے سال کو ہمارے لیے خیر کا، برکت کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔